إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، 10 ذو الحجہ سن 1443 ہجری بمطابق 10 جولائی 2022 بروز اتوار آج بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے موقع پر میں قربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 2-3 پوائنٹس عرض کرنے لگا ہوں. ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. میں نے رات سرسری طور پر اس کی کچھ چیزیں مرتب کی ہیں کہ ہماری عید الاضحیٰ کتنی چیزوں پر مشتمل ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تعداد ہو، لیکن چند چیزیں میرے خیال میں 10 پوائنٹس ہیں. میں شارٹ ٹائم میں آپ کے سامنے وہ 10 پوائنٹ گنوائے دیتا ہوں کہ جو ہم عید الاضحیٰ کے اندر باقاعدہ اس کو بنیاد سمجھ کے عید الاضحیٰ مناتے ہیں. نمبر 1، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے بلکہ ہماری عبادت ہے. اگر یہ تہوار ہوتا تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا. یہ عبادت ہے، اسی لیے اس کو عبادت سمجھیے، اس کو تہوار نہ سمجھیے. نمبر 2، یہ پاکیزہ موقع ہے، غلاظت والا نہیں ہے. کیا معنی؟ دوسری قومیں اپنا خوشی کا موقع شراب میں، فحاشی میں، عریانی میں، ڈانس پارٹی میں گزارتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں یہ نہیں ہے، یہ پاکیزہ موقع ہے. نمبر 3، اپنی خود مگر دوسروں کے معاملات کا ایک بنیادی فرق ہے. اپنی خوشی میں مگن رہتے ہیں لیکن اپنی خوشی میں دوسرے انسان کی تکلیف کا سبب نہیں بنتے. کیا معنی؟ ہماری خوشی ایسی نہیں ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. مثلا ایسے ڈھول اونچے بجائے جائیں جس سے اگلے کا آرام خراب ہو، مریض کے معاملات ڈسٹرب ہوں، یا روڈ بلاک کر دیا جائے، یا جلوس اور غل غپاڑا کر دیا جائے جس سے دوسرے کا سکون چھین لیں. ایسی ہماری عبادت کے معاملات میں اسلام کے اندر گنجائش نہیں ملتی. نمبر 4، یہ جو بقرہ عید ہے یہ پیغام امن ہے. پیغام امن کا معنی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن حجۃ الوداع میں ایک امن کا خطبہ دیا جسے ہم حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو امن اور آج کے دن سے بڑا ریلیٹڈ ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں. اللہ کے رسول نے اس دن کے ساتھ خاص کر کے ایک جملہ فرمایا جو پورے مسلمانوں کے لیے، پورے سال کے لیے. وہ کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان اس بات کی عملی طور پہ گواہی دیں کہ دوسرے مسلمان اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں، وہ اس کا ہاتھ ہو یا وہ اس کی زبان ہو. اس سے سمجھ آیا کہ اس دن عید کے ساتھ رسول اللہ نے امن کو متعلق فرمایا ہے. تو 5ویں چیز اگر ہم اس عید کے موقع پہ دیکھیں تو یہ عید کا اجتماع اور عید کی قربانی اس عظیم الشان شخصیت کے کردار سے ریلیٹڈ ہے جس کا ایک نامی گرامی حیثیت انبیاء میں موجود ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے توحید کے لیے اپنے والد کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، مکمل فیملی چھوڑی، علاقہ چھوڑا،
شرک کو قبول نہ کیا، خاندان سے بائیکاٹ لے لیا، حتیٰ کہ آگ میں کودنا پڑا تو وہ آتش نمرود میں بھی اتر گئے، لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی شرک کو قبول نہ کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ عید الاضحیٰ ایک بڑی شخصیت کے کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ نمبر 6، عید الاضحیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عظیم اظہار ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو، بیٹوں کو لوگ تو گرم ہواؤں سے بچاتے ہیں، اور بیٹوں اور اولاد اور بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ لوگ اپنے سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ باپ جو ہے وہ خون پسینہ ایک کرتا ہے اپنی اولاد کو امن دینے کے لیے، لیکن یہاں اللہ کی محبت میں ایک شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ لی اور اللہ کی محبت کو نہیں توڑا۔ تو یہ رب کریم کی محبت کا ایک اعلیٰ چیز جو 100% ہمیں کردار سمجھا رہی ہے۔ نمبر 7، اس خوشی کے دن میں نبی اور امتی کے فرق اور رتبے کا معاملہ بھی سمجھ آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ خواب امتی دیکھے تو وہ خواب ہوتا ہے، خواب نبی دیکھے تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، وہ نرا خواب نہیں تھا، وہ اللہ کی وحی تھی، وہ اللہ کا حکم تھا، تبھی چھری چلا دی۔ آپ اور ہم 1,00,000 بار بھی خواب دیکھیں، اس طرح کسی کام پہ ہم عمل، کسی بندے کو قتل کے معاملے تک کا عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کل کوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، بھئی وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی نیند اور ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا نبی اور امتی میں یہ فرق ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، اور اپنے بارے میں فرمایا جب میں سوتا ہوں ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا نیند میں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ پتہ چلا نبی کے دل جاگنے کی وجہ سے نبی کا خواب اللہ کی وحی بنتا ہے۔ یہ 7واں پوائنٹ ہمیں اس عید سے سمجھ آتا ہے۔ 8واں پوائنٹ کہ خدمت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ ہم جانور کو پالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، اور پھر اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے اس نے پیشاب پخانہ کیا، یہ گھاس پھوس کھا رہا ہے، اور یہ پانی کے معاملات میں مجھے تنگ کیا جا رہا ہے۔ جی نہیں، ہم میں خدمت کا جذبہ اٹھتا ہے۔ 9ویں نمبر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہم میں آتا ہے، بزدلی ختم ہوتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں، اور رب کریم نے موقع دیا، کل اللہ جل شانہ نے میدان کارزار میں جانے کا موقع دیا تو ہماری ٹانگیں کانپیں گی نہیں، ہمارے پاؤں نہیں ہل جائیں گے، ہمارا دل دھڑکنے نہیں لگ جائے گا، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک ٹریننگ ہم کر چکے ہوں گے۔ 10ویں اور آخری نمبر پہ ہمیں عید الاضحیٰ آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت مبارکہ ہوتی، خطبے میں بھی اور عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی ان آیات کی تلاوت کرتے جیسے سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ ہے، جس میں قبر، آخرت، قیامت، جنت و دوزخ کا ذکر ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے اور آخرت میں پہنچ جانا ہے۔ تو یہ 10 پوائنٹ تھے۔ 10 ذو الحجہ بھی ہے، 10 جولائی بھی ہے، رات 2:30 بجے، 1:45 بجے سے لے کر 2:30 کے درمیان میں کچھ چیزیں نوٹ کرتا گیا، وہ 10 بن گئیں۔ تو میں نے کہا چلو 10 کے فیگر کے ساتھ بھی ایک ریلیشن ہو گیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں رکھ پاؤں۔ اگر یہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف ٹھہرنے والے حضرات اس طرف آ جائیں تو صفیں سیدھی ہو جائیں۔ آپ ذرا اس طرف آ جائیے، آپ کا بایاں ہاتھ اور میرا دایاں بنے گا، صفیں سیدھی ہو جائیں۔ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ٹائم اس لیے دیا ہے کہ رات ایک مسٹیک ہوئی ہم سے، بلکہ مسٹیک تو نہیں ہوئی، اب صبح ہم نے جگہ دوبارہ بدلی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ رات یہاں پانی تھا، چند اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، یہاں پانی وغیرہ کا معاملہ ٹھیک ہوا ہے تو ہم نے دوبارہ جگہ بدل دی، ورنہ تو میں شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں اپنی مسجد کی انتظامیہ کو اور ان نوجوانوں کو، اسکول کی انتظامیہ کو، اور خصوصاً گرین میریج لان کے آنر جناب حنیف صاحب کو، جنہوں نے رات بارش میں اس حال کو چند ہی لمحات میں تیار کر کے ہمیں دے دیا تھا، اور ہم نے فل انتظامات وہاں کیے تھے۔ اب بھی مجمع وہاں سے ٹوٹ کے ادھر آ رہا ہے، تو اسی لیے 2-4 منٹ کے ٹائم کے اوپر نیچے کی بات ہے، بس آپ نماز کی تیاری فرمائیں، لیکن اس طرف ذرا صفوں کو درست کر لیں۔ یہ الٹے ہاتھ والے حضرات، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ اس طرف تشریف لائیے،
بھائیوں اگر آپ نے صفیں سیدھی نہیں کی تو نماز پچھلی صف والوں کی مکروہ ہوگی، ہماری نہیں ہوگی. ہم اگلی صف والے بالکل ڈنڈیار بیٹھے ہیں، سارا مسئلہ کو نہیں، ساری نماز ٹھیک تھی سی، یہ آپ کو پرابلم ہوگا، اس لیے آپ دائیں طرف آ جائیے. جزاک اللہ. نیت سمجھ لیں، یہ 2 رکعت نماز ہے، اس میں 6 تکبیریں زائد ہے، اور اس میں ہم نے 3 تکبیر ایک رکعت میں ادا کرنی ہے. پہلی رکعت میں تلاوت قرآن سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں جب تلاوت قرآن اینڈ ہو جائے گی پھر 3 تکبیرات ہیں، یہ پڑھیں گے. باقی نماز ایک جیسی ہے. اس میں تکبیر کے بعد ہاتھ کو کھولنا ہے. جنازے میں تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں کھولے جاتے، عید کی نماز میں تکبیر کے بعد ہاتھ کھولے جاتے ہیں. پھر ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد دعا کریں گے، دعا کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا. اور میرے دوستو، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اگر امام بھول بھی جائے نا اس میں تکبیرات، وہ بھی انسان ہے. تو جو امام آپ کو تکبیرات سکھا رہا ہے وہ مسئلہ بھی بتا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا اب نماز نہیں ہوئی. علماء نے لکھا ہے کثرت مجمع کی وجہ سے اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر تکبیرات بھول بھی جائیں تو نماز میں کوئی خلل نہیں ہے. جزاکم اللہ. صفحے سیدھی فرمائیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام سلم تسليما كثيرا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال أخر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أم المؤمنين عائشة الصديقة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وأنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وعشعارها وأضلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسه. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال الله عز وجل في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم
फित्र हत्ता यतअम वला यतअम यौमल अज़हा हत्ता युसल्ली। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़बह अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अज़्ज़बहि कबशैन अक़रनैन अमलहैन फलम्मा वजहुमा क़ाल इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मिनका वलक अन मुहम्मदिन व अन उम्मतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साब व कज़ालिका अला जमील अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन खुसूसन अला सय्यिदिल मुत्तक़ीन वल अबरार साहिबिन नबी फिल गारि वल मज़ार अफ़ज़लिस सहाबत बित तहक़ीक़ खलीफतिन नबी बिला फ़ख्र इमामिना अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलन नातिक़ बिस्सवाब वल आदिल बिल किताब इमामिना अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला साहिबिल हयाइ वल ईक़ान अश-शहीदिल मज़लूम हिन तिलावतिल क़ुरआन इमामिना अमीरुल मुमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला साहिबिस सैफ़ वल क़ज़ा नाशिरिल इल्मि वल हुदा असदिल्लाहिल गालिब इमामिना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला सय्यिदैन सनदैन शहीदैन अबी मुहम्मदिनिल हसन व अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शानिहिमा अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह व अला बनातिन नबील अर्बअ ज़ैनब व रुक़य्या व उम्मी कुलसूम व फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना व अला अहलि बैति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन अला खदीजा व आयशा व हफ़्सत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना व अला अमीरिल हक़्क़ वल ईक़ान अमीरुल मुमिनीन अमीर मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला सिराजिल उम्मतिन नुअमान अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्या इंद क़ब्री समिअतु व मन सल्ला अलय्या मिन बईदिन उलिमतुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अयज़न वन्नासु युसल्लूना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला यौमिल क़ियामा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व जल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह ताला आप लोगों को ईद मुबारक फरमाए।